ہائی فیئرس، آج کا سوال یہ ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ جب آپ روئے بغیر نہ رہ سکیں اور آپ بہت پریشان ہوں، پریشانی آپ کی رگوں پہ چھا جائے اور آپ کی روح پہ چھا جائے، دوست جواب نہ دے رہے ہوں، ہر طرف منفیت ہی منفیت ہو، تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے میرے پیارے، رونا دھونا، مایوسی، یہ نیگیٹیوٹی جو منفیت ہے اور یہ جو بحران ہے، یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سے ادوار میں یہ آتا ہے اور وہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں، جلد یا بدیر، آسانی سے یا مشکل سے وہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ تو اگر وہ کر لیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک خیال رکھنا ہے کہ اپنے ذہن کو بالکل امید پرست رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، مثبت رکھنا ہے، اور اپنے دل و دماغ کی اور تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہیں ان کو مکمل طور پہ ایک آپٹیمم لیول تک اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور ہاں، اس دوران اپنے آپ کو بالکل پرسکون اور ماڈریٹ رکھنا ہے۔ مندرجہ ذیل اقدامات پہ غور کریں۔ یہ اگر آپ اقدامات لیں، 7 ٹوٹل یہ 7 ہیں، تو ان 7 اقدامات پر آپ عمل کریں تو آپ ان پہ قابو پا سکتے ہیں۔ پہلی بات، کرائسس یا بحران وہ تو ہے، وہ ہر ایک کی زندگی میں ہے، تو آپ اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے مختلف توانائیاں اور قوتوں کو عمل میں لا کر، جو کہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ تو جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایک اپنے دل اور دماغ میں ایک بالکل ایک لوکس آف کنٹرول پیدا کریں اس پہ قابو پانے کے لیے۔ اگر یہ کنٹرول آپ کے دل و دماغ میں آ جائے تو آپ اپنی زندگی میں ایک بیلنس اور ایک وہ توازن ایک لا سکیں گے۔ دوسری بات، تمام جو مثبت ویلیوز ہیں وہ ساری کی ساری ایبسٹریکٹ ہیں۔ ایبسٹریکٹ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے، جیسے بیوٹی، خوبصورتی، بہادری، محبت، ذہانت، اطمینان، محبت، ان چیزوں کو آپ چھو نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایک بڑی انرجی سے ملی ہوئی ہیں جس کا نام ہے لو، محبت۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور اصل ان سب سے بڑھ کر ہے محبت۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ ساری کی ساری ایبسٹریکشنز ہیں، تو آپ ایبسٹریکشنز کو ذرا سوچیں کہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا خوشی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں مادی چیزوں کے ساتھ۔ آپ چیزیں کمانے میں لگ جائیں اور کاریں، جہاز، بینک بیلنس وغیرہ، یہ سب چیزیں مادی ہیں، اور خوشی جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ویلیو ہے۔ تو آپ ایبسٹریکشن کو ایبسٹریکشن سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ مادی چیزوں سے۔ تیسری بات، ویژولائزیشن، تخیل، دماغ۔ تو تخیل جو ہے اپنا، وہ ایک آپ کا جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے آپ کے ذہن میں اطمینان اور سکون لانے کے لیے۔ چوتھی بات، آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہتا لوگوں کو دکھ دیں، تو وہ آپ خود سے برداشت کرتے ہیں، اس لیے ایسا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، جو آپ دوسروں کو دکھ نہیں دینا چاہتے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ پانچویں بات کہ ایک جو غم زدہ دل ہے، جو ایک بالکل روتا ہوا ایک دل ہے، وہ تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، گاڈ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ خدا جو ہے اس کی باتیں سننے لگتا ہے۔ تو مایوس ہونے میں ایک اس کا برائٹ سائڈ یہ ہے، اس کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانی کے دوران اللہ کے، اپنے مالک کے، اپنے خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب کہ وہ آپ کی، کہ آپ اس سے آپ اپنی ڈائریکٹ چیزیں مانگ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور وہ آپ کی بات زیادہ آسانی سے سنتا ہے۔
6 چھٹی بات کہ زندگی میں ناکامی جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ ایک لرننگ پروسیس کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ سیکھتے ہیں۔ ناکامی سے، ناکامی نہ ہو تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ جتنے بھی سیلف میڈ پرسنس ہیں وہ ناکامیاں پہلے پاتے ہیں، پھر ایک کامیابی میں پہنچتے ہیں۔ ساتویں اور آخری بات کہ اگر انسانیت آج بھی زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آج بھی موجود ہیں دنیا میں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ابھی کچھ دنیا میں اچھائی باقی ہے۔ تو آپ پازیٹیو رہیں، ان اقدامات کو لے کر آپ یقین رکھیں، آپ اچھائی، یہ جو 7ویں پوائنٹ میں نے بتائی ہے اچھائی باقی ہے، تو اٹ مینس اچھائی آپ اختیار کریں۔ تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان 7 اقدامات کو لیتے ہوئے آپ اپنی مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں اور تمام کی تمام مایوسیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔